السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ خیر وفیت سے ماشاء اللہ۔ شیخ محترم ہمارے پاس سوال جو آپ کے گروپس ہیں ان میں سے بہت سے سوال ایسے آتے ہیں جن کا دین کے ساتھ یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میرے خیال سے ان کا پوچھنا کوئی لازمی نہیں ہے، بہت سے ایسے سوال۔ تو ایک چھوٹی سی آپ سے درخواست ہے کہ ایک پیغام آپ دے دیجئے سائل کے لیے کہ وہ سوال جب کرے تو اس کی فکر اور سوچ کیا ہونی چاہیے، مطلب وہ جو سوال کر رہا ہے اس کا دنیا اور دین اور آخرت میں اس کے کام فائدے میں آ سکے۔ مطلب اب کوئی لوگ پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام کہاں پر اترے اور اماں حوا اور ان کی پہلی اولاد کا نام کیا تھا، اور فاختہ اور اس طرح کے کچھ ایسے سوالات ہیں کہ وہ سننے والے ہم کو ہی شرم آتی کہ ہم علماء کرام کو وہ سوال کیسے بھیجیں۔ تو کچھ امور ایسے ہیں جن کا پوچھنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، گھریلو امور ہو گئے یا اس کے اوپر دینی امور ہو گئے، جو کہ ہر مسلمان اور ہر آدمی کو اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر تو سوالات پوچھے جائیں اور ان کے جوابات مدلل لیے جائیں اور دیے بھی جائیں۔ تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایک آپ ہمیں میسج بھیج دیجئے تاکہ میں اپنے گروپس میں شیئر کر دوں کہ سوال کرنے والا تھوڑا ایک تو جلد بازی سے کام نہ لے، کیونکہ علماء کرام صاحب مصروف ہوتے ہیں، انہوں نے مصروفیت سے وقت نکال کر جواب دینا ہوتا ہے، اور 1 سے 2 دن میں جوابات مل جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج آپ بھیج دیجیے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اس میں نصیحت بھی ہو جائے کہ سوال کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے اور مناظرے کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر سوال کے اوپر کوئی اشکال پیدا ہو رہا تو دوبارہ پوچھا جا سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کلیئر پتہ نہیں چلا تو اس کے اوپر اس کو ذیل میں اور سوال آیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کچھ مناظرے کی طرف لے کے جاتا تو وہ میرا خیال مناسب نہیں ہے، یہ ہمارا جو گروپ ہے اس کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ میسج بھیج دیجیے، اللہ آپ کو برکت دے۔ شیخ صاحب اس میں یہ بھی داخل کر دیجیے گا کہ زیادہ سوال جو پوچھتے ہیں اور اس کی وجہ بھی کوئی نہیں ہے، صرف بحث ہے، اس کے متعلق کیا حکم آیا ہے شریعت میں؟ بارک اللہ فیک۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما شفاء العی السؤال، کہ ایک بیمار انسان کی شفا جو ہے وہ سوال کرنے میں ہے۔ اس میں جو آپ نے بیمار کا ذکر کیا اور اس کی شفا سوال ارشاد فرمائی، تو اس حدیث سے واضح ہو جانا چاہیے کہ کس قسم کا سوال کرنا چاہیے۔ ایسا سوال جو انسان کی معاد اور انسان کی آخرت کے لیے نافع ہو اور اس کے کردار کی بہتری کے لیے ضروری ہو، عقیدے کی اصلاح کے لیے ضروری ہو، اور ان تمام امور کا تعلق انسان کی آخرت سے ہے، انسان کی قبر سے ہے۔ کیونکہ اس حدیث کے وارد ہونے کا ایک قصہ ہے۔ دراصل ایک غزوہ میں ایک صحابی جس کا سر زخمی ہو گیا تھا جنگ میں، اور اسے رات سوتے ہوئے احتلام کا عارضہ پیش آیا، اور اس کو صبح جو اس کا ساتھی تھا یا دوست تھا اس نے غسل کا کہا کہ آپ نے غسل کرنا اور لازمی کرنا، تو غسل سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور یہ قضیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قتلوہ، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ الا سألوا، سوال کیوں نہیں کیا، پوچھا کیوں نہیں؟ انما شفاء العی سوال، ایک مریض کی جو شفا ہے وہ سوال میں ہے۔ تو اس قصے سے بھی بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے امور جن کا تعلق دین سے ہو، فقہ سے ہو، اور انسان کی اصلاح سے ہو، اور اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری سے ہو، تو وہ سوال کرنے چاہیے تاکہ کارآمد ہو اور اس کے لیے فائدہ ہو، اور پھر وقت کا ضیاع نہ ہو۔ ہم بعض اوقات ایسے سوال شروع کر دیتے ہیں اور مفتی صاحب جواب بھی دیتے ہیں جو وقت کا ضیاع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیجیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہ ہو۔ یہاں دو باتیں
بڑی صراحت سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ سوال جو ہے وہ ایسے علماء سے ہو جو کتاب و سنت کے علوم کے حاملین ہوں اور کتاب و سنت کی روشنی سے جواب دیں، اور دوسرا یہ کہ سوال کب کرو جب آپ کو علم نہ ہو۔ تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب کی علمی لیاقت چیک کرنے کے لیے اور ان کی علمی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے، یا پھر بعض اوقات سوال کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اچھوتی بات پوچھی ہے تو اپنی ایک حیثیت لوگوں پر اجاگر کرنے کے لیے۔ یہ سب وقت کا ضیاع ہے، اور اس قسم کے مغالطات سے شریعت نے روکا ہے۔ نہا رسول اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے امور کے بارے میں پوچھنے سے منع فرمایا ہے جس میں کوئی مغالطہ امیزی مقصود ہو، یا جس میں کوئی اپنے علم کی دھاک بٹھانا مقصود ہو، یا جس میں کوئی ایسے مسائل چھیڑنا مقصود ہو جن مسائل کا لوگوں کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف ایک اپنی حیثیت یا مرتبہ یا اپنے مقام کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، یا لوگوں میں اشکال داخل کرنے کی کوشش مقصود ہوتا ہے۔ تو ان اغلوطات سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کثرت سوال سے روکا، نہا رسول اللہ علیہ وسلم عن کثرت سوال، زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو سوال کریں جس طرح صحابہ سوال کیا کرتے تھے، ان کے حیات طیبہ اور ان کی سیرتیں ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں۔ وہ آ کر نبی علیہ السلام سے کیا پوچھتے؟ اخبرنی بعمل اذا عملت دخلت الجنہ، اخبرنی بافضل العمل، کہ سب سے افضل عمل بتائیے، وہ عمل بتائیے جس عمل سے مجھے جنت حاصل ہو جائے، یا سب سے افضل انسان کی خبر دیجیے، سب سے بہترین انسان کی خبر دیجیے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے۔ اور یہ سوال وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی معاد سے ہے، انسان کی آخرت سے ہے۔ عمرو بن عباسہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ سب سے افضل نماز کون سی ہے، سب سے افضل جہاد کون سا ہے، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، یعنی ہر چیز میں افضل کا سوال۔ تو اس قسم کے سوال اگر کیے جائیں تاکہ مفتی صاحب جواب دیں اور ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے اجر کا باعث ہو اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہو، دنیا کا، قبر کا یا آخرت کا، تو ایسے سوال کرنے چاہیے۔ جو شریعت نے حدود متعین کی ہیں سوالات کے تعلق سے، ہمیشہ ان کو ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔